الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. گزشتہ پروگرام ہم نے اس منزل پر ختم کیا تھا کہ امام محمد مہدی کا وصال کب ہوگا. ناظرین کرام، بطور خلیفہ امام محمد مہدی کے حوالے سے کئی روایات کتب میں موجود ہیں. آپ ہی کے عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. سنن ابی داود میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق زندگی پر چلنے والے امام محمد مہدی ہوں گے. انہی کے زمانے میں دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. 7 برس آپ بطور خلیفہ قائم رہیں گے اور پھر انتقال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. بعض روایات یہ بھی ہیں ناظرین کہ امام محمد مہدی کا دور خلافت 9 برس پر محیط ہوگا. ایک 7 برس کی روایت بھی ملتی ہے اور ایک 9 برس کی بھی. مستدرک حاکم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 برس پر محیط ہوگا. لیکن شاہ رفیع جو کہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور دیگر علماء کرام، ان کی رائے کے مطابق اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ امام محمد مہدی کے عہد خلافت میں 7 برس پرامن طریقے سے گزریں گے. 8واں برس دجال سے لڑائی کی تیاری میں صرف ہوگا اور 9واں برس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بسر کریں گے. پھر آپ وصال فرما جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی تدفین کریں گے. ناظرین کرام، یہ تو حضرت امام محمد مہدی کی کے معاملے میں ہم نے گفتگو کی کہ ان کا وصال کب ہوگا اور جو کہ آپ نے سماعت فرمایا. اب آتے ہیں ہم فتنہ دجال کی طرف اور وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کیا معاملات ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے کہ خروج دجال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی، جسے سنتے ہی مسلمانوں کا لشکر شام کی جانب روانہ ہو جائے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جب یہ لوگ راستے میں ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن جو ہی یہ لوگ شام پہنچیں گے دجال واقعی نکل آئے گا. دجال کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے. اس کی شکل میں ایک ایسے فتنے کا ظہور ہوگا جو اس سے قبل چشم فلک نے دیکھا ہوگا، نہ ہی زمین نے کسی ایسے فتنے کا بوجھ اٹھایا ہوگا. صحیح مسلم میں حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے. اس فتنے سے بچانے کے لیے ہر پیغمبر نے اپنے امتیوں کو اس سے آگاہ کیا. دجال اور اس کے فتنے کی علامات کا ذکر تمام انبیاء نے اپنی امتوں کے درمیان رہ کر کیا. دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور یہ لشکر شام تک پیش قدمی کر چکا ہوگا. یہ مشرق سے نمودار ہوگا، شہر شہر مارا پھرے گا، جہاں جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھیلائے گا. دجال کے بارے میں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس کا فتنہ اتنا زیادہ اور اتنا ہی اہم ہے تو قرآن میں اس کی شہادت کیوں موجود نہیں، جبکہ یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دعوت الارض، یہ ساری علامات جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، ان کا واضح ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. دعوت الارض کا بھی ذکر موجود ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری کی ناظرین ایک شرح ہے، شرح فتح الباری. اس میں علامہ
ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دجال کا ذکر موجود ہے. کون سی آیت؟ یہ سورہ انعام ہے اور اس کی 158ویں آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی آئے گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ نشانی دجال ہے. دجال کے بارے میں چند سوال اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. کیا وہ فی الوقت زندہ ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ ہم اسے کس طرح پہچانیں گے؟ دجال کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے ناظرین جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس حدیث کا موازنہ جب ہم موجودہ حالات سے کرتے ہیں تو ذہن کی گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں. یہ روایت کیا ہے ناظرین؟ اور اس روایت کا فتنہ دجال اور موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے؟ آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. صحیح مسلم میں دجال کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس تمیم داری کے بیان کردہ طویل روایت موجود ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس تمیم داری کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، نماز جمع کرنے والی ہے، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز تیار ہے، مسجد کو چلو. چنانچہ میں مسجد میں گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو منبر پر تشریف لے گئے اور تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے میں نے تم کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخبری سناؤں، اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں، بلکہ میں نے تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے.